إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهاتهم أجمعين۔ محترم حضرات، جتنی دین کی باتیں ہم کرتے کہتے اور سنتے ہیں، ان سب کا مقصد اور لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ جتنی آپ تقریریں سنیں گے، پڑھیں گے، جو نیکی خیر کا کام کریں گے، جس برائی سے بچیں گے، مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور دو ایسی چیزیں یا ایسے سبب ہیں کہ جب آپ کسی کو راضی کرنا چاہیں تو ان دو اسباب کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے محبت اور ایک ہے ڈر اور خوف۔ دنیا میں کسی کی بات آپ اس لیے مانتے ہیں کہ آپ اس سے شدید محبت کرتے ہیں اور آپ کو یہ خطرہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی یہ بات نہ مانی، بالخصوص جب اس کی بات جائز ہو، آپ کے فائدے کے لیے ہو، آپ کو نفع دینے والی ہو، تو آپ علی وجہ البصیرہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، محبت میں کمی آ جائے گی۔ آپ اس محبت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، آپ کا وہ اثاثہ ہے، آپ اس محبت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ جان بھی دے دیتے ہیں۔ دوسرا سبب اور دوسرا ذریعہ جس کی وجہ سے آپ کسی کی بات نہیں ٹھکراتے، وہ اس کا ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کی نہ مانی تو مجھے مار پڑے گی، یہ میرا نقصان کرے گا۔ اللہ کی اطاعت میں یہ دونوں چیزیں کار فرما ہیں۔ دنیا میں صرف ایک سبب یا کسی کی محبت میں آپ اس کی بات نہیں ٹھکراتے یا کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، لیکن جب اللہ کی ذات کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں مقصود اور مطلوب ہوتی ہیں کہ اللہ کی بات اس لیے بندہ مانے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر محبت اللہ سے کرنا یہ فرض ہے۔ تو ایک بندہ مومن اس لیے اللہ کی بات مانتا ہے کہ اسے اللہ سے شدید محبت ہے، اور جتنی آپ کو محبت زیادہ ہوگی اتنا آپ اطاعت سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور دوسرا سبب اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ آپ کو یہ علم ہے اور یقین ہونا چاہیے کہ ہر قسم کا فائدہ صرف اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے اور ہر قسم کے نقصان سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ ویسے باتیں ہیں کہ فلاں 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 فلاں، یہ اسباب، یہ اسباب کی دنیا، اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ لیکن معاملہ یہاں مختلف ہے۔ دنیا میں جس سے آپ ڈرتے ہیں، کل بھی بھائی بات کر رہے تھے عثمان صاحب یا عبد الخالق صاحب، کہ جس سے ڈرتے ہیں اس سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب معاملہ اللہ کی ذات کا ہو، آپ اس سے جتنا ڈرتے جائیں گے اس کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ ڈر اور خوف نصیب ہو جائے اور محبت بھی نصیب ہو جائے۔ تو اللہ سے اس دنیا میں ڈرنے والے کو کیا ملے گا؟ سورہ الرحمن کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔
حدیث میں ہے کہ جنت میں 2 باغ ہیں سونے اور چاندی کے. جو سونے کے باغ ہیں ان کی ہر چیز، درخت، برتن، ٹہنیاں، پتے، ٹوٹل A to Z سونے کے ہیں. اور جو چاندی کے باغ ہیں ان کی سب چیز چاندی کی ہے. ایک ان میں سے مقرب لوگوں کو ملے گا. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. سورہ واقعہ میں فرمایا کہ سبقت لے جانے والے، دین میں، ایمان میں سبقت لے جانے والے وہ کون ہیں؟ کتنے خوش نصیب ہیں. اولئک المقربون، یہ وہ خوش نصیب ہیں انہیں اللہ کا قرب نصیب ہے. جسے ہم دنیا میں کہتے ہیں یہ اس کی کچن کابینہ ہے، یہ اس کے 5 پیارے ہیں. اللہ کے مقرب لوگ. میں کہتا ہوں اگر ہمیں اسی ایک لفظ کی سمجھ آ جائے نا، ہماری زندگی بدل سکتی ہے. یار یہ کام کرنے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے. یہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں کسی موڑ پر، یاد رکھنا یہ جملہ بالکل سمپل ہے، کبھی بھی بے خوف اور نڈر ہو کر، بے ڈر ہو کر اللہ کی نافرمانیوں پہ ڈٹا نہیں رہتا. یعنی کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی، نافرمانی اللہ کی نہیں کرتا، کرتا ہے، ہو جاتی ہے، انسان جو ہوا، لیکن وہ اس پر اصرار نہیں کرتا، ڈرتا نہیں ہے. جو ہی نافرمانی ہوئی، جو ہی غلطی ہوئی، جو ہی معصیت کی، جو ہی گناہ کیا، جو ہی خلاف شریعت کام کیا، فوراً اس کا ضمیر چیخا، اس کو دھکے ملے اور وہ اس کے در پر گر پڑا. اور اللہ اتنا کمال رحمت شفقت والا ہے کہ جتنا زیادہ توبہ کرتا ہے اتنا ہی اس کے قریب ہوتا جاتا ہے. التائب من الذنب من لا ذنب له، فرمایا توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. بلکہ قرآن سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر اس معیار کے مطابق توبہ ہو جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو بڑے بڑے گناہ گنوائے، شرک ہے، قتل ہے، بدکاری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات، مطلب کہ انہوں نے یہ گناہ کیے پھر توبہ کر لی، اس معیار پر پوری توبہ تھی. تو فرمایا یہ جن گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اللہ نے نہ صرف وہ گناہ معاف کیے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا. دنیا میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا. تو اس کے لیے 2 باغ ہیں. اب میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آپ بھی سارے کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں. اسی طرح ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ہمیں وہ شیشہ اور آئینہ دکھایا ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے اندر والی باتیں وہ دکھاتا ہے. اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اس آیت کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو. فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی، جو اپنے رب سے ڈر گیا، اپنے سب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کا پہلا اور آخری کام کیا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس دنیا میں رہ کر اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں، اپنے رب کے حکام کے مطابق زندگی گزاری. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، پھر آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں، کیا ہم اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہش نفس کے تابع نہیں کیا، جو دل میں آیا کیا نہ. فإن الجنت ہی المأویٰ، یہ کمیٹی یہ ڈال دے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، خواہشات نفس کی مخالفت کرے، تو اس کا ٹھکانہ یقیناً ہمیشہ والی جنت میں ہے، ہمیشہ والی جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ ہے معیار. صحابہ کے پاس یہ خزانہ، یہ دولت پورے کمال اور عروج پہ پہنچی ہوئی تھی. اس سے آپ کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. اور یہی بندہ ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اس کے خوف سے ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل آتا ہے تو اس آنکھوں کے آنکھ
آنکھ سے ٹپکنے والے اس آنسو کے گرنے سے اس کے گناہ سارے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا صحیح ڈر خوف اور اپنی صحیح حقیقی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔